اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام و درود عرض ہے، اور ساتھ ہی جیسے جیسے ہم اربعین حسینی کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، دعا ہے کہ خداوند متعال اسی ترتیب سے اور اس سے کئی صورت کے ساتھ ہمیں حسین ابن علی کے مقصد، وقت کے امام اور راہ حسین ابن علی کے ساتھ بھی نزدیک کرتا جائے۔ ناظرین، ہماری بحث اربعین سفر عشق کے عنوان سے چل رہی تھی۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر اولی العزم انبیاء اور ان کا توسل حضرت امام حسین علیہ السلام سے ذکر کیا۔ اس کے بعد خاتم المرسلین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری بحث جاری رہی۔ آج انشاءاللہ ہم اسی بحث کو آگے ادامہ دیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہانی رضا صاحب۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ ناظرین کی بہت اچھے ہمارے پاس جواب آ رہے ہیں، ان کے پیغامات آ رہے ہیں کہ بہت اچھا اور آسن برنامہ ہے۔ دعائیں ہیں زائرین کی اور جو ناظرین کی آپ کے لیے۔ آقا، ہم نے جو ذکر کیا پچھلے پروگرام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، ختم امت کے حوالے سے، خود امت مصطفیٰ میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ اس کے بعد اور اس سے پہلے بہت کچھ ایسا ہے کہ اگر ان چیزوں کا مطالعہ اور حقیقت معلوم نہ ہو تو انسان گمراہ ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ وہ ہے ٹرننگ پوائنٹ غدیر، اور اس کی خود قرآن، روایات، تاریخ اور دین میں اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ اس کے بغیر نہ دین کمال تک پہنچتا ہے، نہ اتمام تک، نعمتیں تمام ہوتی ہیں اس پہ۔ تو خود غدیر کا جو اثر ہے اس امت پہ، اور وہ جو اس کا نقش ہے، وہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے، اور اس کا اثر ہم اربعین میں کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، حضرت زینب اولیاء سلام اللہ علیہ، اور اسی طرح تمام وہ انبیاء اور اولیاء اور علماء مدفون اور شہداء سے اجازت چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتے ہیں اور اذن دخول مانگتے ہیں۔ دیکھیں، بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اولو العزم کے ٹرننگ پوائنٹس کے بعد ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھیں بعثت کیوں ٹرننگ پوائنٹ ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے غدیر ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کس طرح ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ تمام انبیاء میں سے جتنے بھی انبیاء آئے، درست، ہر نبی نے کچھ کمال اپنے وجود میں سے اپنی قوموں کے اندر منتقل کیا۔ درست کی، یعنی ہر قوم کی استعداد 100% نہیں تھی درست، ہر نبی کے زمانے میں۔ کچھ قوموں کے اندر 20% استعداد کمال موجود تھا، درست، کچھ کے اندر 40% تھا، کچھ کے اندر 35% جس طرح تھا۔ کا ماحول تھا، ایک وہاں کی فضا تھی، اس بیس پہ ہی بشریت بالآخر آہستہ آہستہ ارتقا بشریت کی کی طرف گئی۔ استعداد ترقی پا رہی تھی۔ درست، تمام انبیاء علیہ السلام نے جو اہم ترین کارنامہ پیش کیا اور کامیابی کے ساتھ یہ کام کیا، اور اس راستے میں انہوں نے شہادت کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ بہت سارے انبیاء شہید ہوئے، مظلومانہ شہید ہوئے، لوگوں کی ملامتیں سنی، لیکن جو نتیجہ خوبصورت نکلا وہ یہ کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کی. درست. کیا مطلب ظہور کے لیے زمینہ سازی کی؟ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بشریت اور انسانیت اپنے ہائیسٹ لیول درست. اور عالی ترین استعداد تک پہنچ چکی تھی پچھلے زمانوں کی نسبت. پچھلے زمانوں کی نسبت. درست. یعنی اگر پچھلے زمانے کی امتیں 30, 40, 60% آف استعداد تک پہنچی تھی، نبی اکرم کے زمانے میں لوگ، دنیا کے لوگ اور بعد میں مؤمنین 100% استعداد اور پوٹینشل تک پہنچ چکے تھے. درست. یعنی ان کے اندر وہ 100% زمینہ فراہم ہو چکا تھا کہ وہ عالی ترین کمالات کو حاصل کر سکیں. میں کہہ رہا ہوں استعداد موجود. درست. یہ استعداد کا لفظ بہت ہی مہم ہے کہ اس سے ہمیں، اس لفظ سے ہمیں کام انشاءاللہ بعد میں. اب اس اعتبار سے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہت سے نبی ہے، ختمی ہے. کیوں ختمی ہے؟ کیوں بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کیونکہ استعداد عالی ترین مرتبے تک پہنچ چکی ہے. درست. بشریت کی. اور نبی اکرم جو دین اسلام لے کر آئے ہیں، قرآن کا معجزہ لے کر آئے ہیں، اہل البیت علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اوصیاء کے طور پر، یہ قرآن اور یہ اہل البیت جو کہ لن یفترقا ہے، کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہ دو وہ سورسز ہیں جو انسانوں کو اس کمال مطلق تک، استعداد مطلق کو اپنی زندگیوں میں ایپلیکیبل بنانے میں اور امپلیمنٹیشن کے مرحلے تک پہنچانے میں مدد کریں گے. یہ قرآن اور اہل البیت کا کام ہے کہ بشریت کے اندر جو کہ 100% استعداد موجود ہے، وہ 100% ایپلیکیشن کے ساتھ ان کو فراہم کریں، جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں. درست. یعنی یہ جو واجبات ہیں، مستحبات ہیں، حرام کاموں سے بچنا ہے، مکروہات سے بچنا ہے، یہ سارے احکام دین، عقائد اور اخلاق اسی وجہ سے، تاکہ یہ استعداد اپنی فعلیت تک پہنچے. درست. یعنی اپنے تحقق اور امپلیمنٹیشن کے مرحلے تک پہنچے. درست. یعنی اب ہر انسان اگر ارادہ کرے، درست. میں کہہ رہا ہوں دوبارہ، اگر ارادہ کرے تو ہر انسان آج کے زمانے میں آیت اللہ بہجت کا سفر طے کر سکتا ہے. درست. علامہ طباطبائی نے جو سفر طے کیا وہ طے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، قاضی نے کیا، جو کشمیری علماء کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کے اندر یہ استعداد موجود ہے. لہٰذا یہ اس اعتبار سے بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اولو العزم کے بعد یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. درست. اب اس اعتبار سے آئیں غدیر کو دیکھتے ہیں. غدیر میں کیا ہوا؟ در حقیقت آپ دیکھیں، اگر ہم اللہ کے نظام کو، اللہ کے سسٹم کو، جس کو ہم ولایت کہتے ہیں، ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ڈیوائیڈ سے مراد یہ نہیں کہ دو آپس میں جدا ہیں، نہیں، ان کا آپس میں کنیکشن ہے. ایک ہے نظام نبوت اور دو نظام وصایت. وصی جس کو ہم کہتے ہیں، نظام نبوت اور نظام وصایت. لہٰذا روایات میں ہے کہ ہر نبی کے 12 اوصیاء ہوا کرتے تھے، وصی ہوا کرتے تھے. نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 12 اوصیاء ہیں. اب تمام کمالات سابقہ انبیاء کے اس دین ختمی کے اندر موجود ہیں. یہ تو ہم نے بات کی تھی. درست. اب وہ تمام کمالات جو دین ختمی کے اندر موجود ہیں، نبی ختمی میں موجود ہیں، اور جو امت ختمی کے اندر جس کو حاصل کرنے کی استعداد اور پوٹینشل اینڈ کیپیبلٹی موجود ہے، یہ در حقیقت یہ سارا کچھ نظام وصایت میں منتقل ہوا ہے. درست. نظام وصایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر بشر کو کمال تک پہنچے، فرض کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ بشریت کو کمال تک پہنچے، ہدف بھی یہی تھا نبی اکرم کا. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے نبی اکرم کے وجود کے اندر سابقہ تمام انبیاء کے علوم، وراثتیں اپنے 100% لیول کے ساتھ موجود ہونی چاہیے. اب چونکہ نبی ختمی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا ہے، یہ تمام علوم، لیکن آپ دیکھیں ہدایت کا تو سلسلہ ختم نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. چونکہ ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں پر ایک ہادی کی ضرورت ہے. اس ہادی کا نام ہے امام. درست. اس امام کے اندر
جو کہ نبی کی طرف سے اپوائنٹ کیا، یعنی خدا کی طرف سے نبی کے ذریعے اپوائنٹ کیا جائے گا، اس کے اندر وہ تمام علوم، سنتیں، وراثتیں ہونا ضروری ہیں۔ لہٰذا امیر المؤمنین علی علیہ السلام وہ وجود مبارک ہیں جن کے اندر نبی اکرم نے وہ تمام انبیاء کے علوم ان کے وجود کے اندر منتقل کیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی، وہ تمام وراثتیں انبیاء کی نبی اکرم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے وجود میں منتقل کی، اور وہ تمام سنتیں امیر المؤمنین کے وجود مبارک میں موجود ہیں۔ لہٰذا یعنی وہ جو حدیث ہے مثلا میں علم کا شہر ہوں وعلی بابها، انا مدینہ العلم وعلی بابها، آپ دیکھیں کیوں اس قدر پھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے فضائل موجود ہیں۔ یہ فضائل کیا ہیں؟ یہ فضائل فقط واہ واہ سبحان اللہ کہنے کے لیے تو نہیں ہے، ایسے ہی ہے، بلکہ یہ فضائل وہی کمالات ہیں درست جو امیر المؤمنین کے وجود مبارک میں موجود ہیں، اور ہمیں ان کمالات کو اپنے اندر منتقل کرنا ہے، اور بغیر حب کے اور بغیر وصل کے انتقال نہیں ہوگا، بغیر اتصال کے یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک اہم بات ہے یہاں پر غدیر کے حوالے سے کہ نظام ہدایت، درست، نظام نبوت سے منتقل ہوا نظام وصایت کے اندر۔ یہ نظام وصایت بہت مہم ہے۔ اصول کافی کے اندر مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحجہ کے اندر مفصل احادیث اس نظام وصایت سے مربوط بیان کیے ہیں، احادیث لے کر آئے ہیں۔ ممکن ہے یہاں پر کوئی سوال پوچھے کہ کیا مطلب ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جو اس زمانے میں مکہ و مدینہ میں تھی، وہ کیوں مثلاً اس عالی لیول آف کمال کو حاصل نہیں کر سکی؟ درست، کہ ہمیں ضرورت پڑ گئی یہاں پر دوبارہ نظام امامت کی، نظام وصایت کی؟ نہیں، بات ساری مشکل نبی اکرم کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے، مشکل لوگوں کی قابلیت کے اندر ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے میرے اندر استعداد ہوتی ہے، میں پہچانتا نہیں ہوں اپنی استعداد کو۔ نبی اکرم دعوت دے رہے لیکن بعض ممکن ہے اصحاب یہاں پر یا بعض مومنین آئے اور نبی اکرم کی بات نہ مانے، ٹھیک ہے، جس طرح بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ بعض نے بالآخر تخلف کیا ہے اور نبی اکرم کی اطاعت نہیں کی ہے مختلف موقعوں پر۔ لہٰذا یہاں پر بہت ساری رکاوٹیں تھیں، اور اس وجہ سے یہاں پر ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جو قیامت تک دین کی ہدایت کا زمام اپنے پاس سنبھالے۔ اس کو کہتے ہیں نظام جو ضامن ہو، جس کو کہتے ہیں نظام امامت اور نظام وصایت۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ لہٰذا اس نگاہ سے تمام انبیاء کی زحمتیں امیر المؤمنین کے دوش پر ہیں۔ اللہ اکبر، تمام انبیاء کی زحمتیں، یعنی وہ لہٰذا آپ دیکھیں غدیر کی وہ آیت کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ پھر اس کے بعد یہ بات آئی اس آیت کریمہ میں کہ اگر تم نے اس رسالت کو، اے رسول تم نے اگر اس رسالت کو نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب کچھ بھی نہیں کیا؟ یعنی اگر تم نے یہ پیغام ارسال نہیں کیا اور ابلاغ نہیں کیا تو تمام انبیاء کی زحمتیں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ لہٰذا تمام انبیاء کی سنتیں، وراثت علوم اور زحمتیں امیر المؤمنین کے دوش اور ان کے وجود کے اندر ہیں۔ اور پھر یہ کرتے کرتے منتقل ہوا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ اس اعتبار سے غدیر اہم ترین ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ درست، یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جو کہ بہت ہی مہم ہے وہ ہے ولایت۔ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر ہم ایک اعتبار سے دیکھیں تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور آگے اولو الامر کی اطاعت کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کو کلی طور پر علماء نظام ولایت کہتے ہیں۔ جو یہ نظام ولایت اللہ سے منتقل ہوا نبوت کے نظام میں، اور نبوت سے منتقل ہوا وصایت کے نظام میں۔ تو نظام الہی، نظام ولایت، اللہ، رسول، امام، جو الی قیامت ہے۔ یہاں پر ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اول بعثت غدیر سے پہلے تک مختلف موقعوں پر اور فرصتوں اور ایونٹس کے اندر امیر المؤمنین کی ولایت کو تبلیغ کیا کرتے تھے درست لوگوں کے اندر کہ بھائی دیکھو یہ میرا وصی ہے۔ آپ دیکھیں دعوت ذوالعشیرہ کے اندر اور دیگر ایونٹس کے اندر
مثلا غزوہ تبوک کے اندر اور دیگر ایونٹس اور جنگوں کے اندر حادثات اور واقعات میں امام علی کی ولایت کا ذکر کیا ہے، لیکن غدیر میں آفیشلی باقاعدہ طور پہ تمام تمام ارینجمنٹس اور اہتمام کے ساتھ، وہ اہتمام آپ کو ملا اس حجۃ الوداع کے بعد اس گرمی کے اندر آپ دیکھیں ولایت امام علی کا اعلان ہوتا ہے. درست. دیکھیں بعض اوقات ہم لوگ اس معاملے کو بہت ہی سادہ لیتے ہیں، فقط کہتے ہیں کہ معنی یہاں پر ولایت کا محبت ہے اور تمام شر. درست. بس آپ امام علی کو آئی لو یو کہہ دو اور آپ نے اور میں نے اپنی ذمہ داری مکمل کر لی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ انتہائی عمیق مطلب ہے ولایت. دیکھیں حقیقت مطلب یہاں پر یہ ہے کہ غدیر سے پہلے اگر ولایت بقول فارسی والوں کے کف کار تھا اعمال کے لیے، یعنی تمہیں بس ولایت کا معلوم ہونا چاہیے کہ علی میرا وصی ہے، نبی اکرم زندہ ہے، بس تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اے میری امت علی میرا وصی ہے. اب کوئی مانے نہ مانے، شاید اس وقت غدیر سے پہلے اتنا شاید فرق نہ پڑے، لیکن غدیر کے دن جب آفیشلی نبی اکرم نے ولایت کا اعلان کیا تو یہاں پر ولایت ریڈ لائن بن جاتی ہے دین کی. درست. یعنی اعمال کی قبولی کے لیے ولایت کا قائل ہونا انتہائی ضروری ہے. بہت اہم. جب رسول اللہ کے لیے کہا گیا کہ دین اور تمہارا دین اور سب کچھ اگر یہ نہ کیا تو ضائع ہے، تو پھر ہم کیا ہے آقا؟ اگر ہمارے ہاں اگر ولایت کا ہم اگر اقرار نہیں کرتے تو ہمارا دین باقی رہے گا، کمال تک پہنچے گا، ہمارے اوپر نعمتیں تمام تک پہنچیں گی. پاسبلٹی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں. لہٰذا آپ دیکھیں اس قدر نبی اکرم نے ولایت غدیر کے اندر ولایت کا اہتمام کیا. پھر اس نگاہ سے آپ دیکھیں نا کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں. میں نے کہا نا ہم سادہ سے گزر جاتے ہیں. آپ اگر غدیر کو دیکھیں تو غدیر اور ولایت کا اعلان ایک جڑی ہوئی حقیقت ہے، ایک مربوط حقیقت ہے، ایک متصل حقیقت ہے انبیاء سے. درست. یعنی غدیر در حقیقت انبیاء کا ہی تسلسل ہے. درست. وہ اہداف جو انبیاء علیہ السلام نے بیان کیے تھے کہ ہمیں تمدن ایجاد کرنا ہے، کلچر ایجاد کرنا ہے، حکومت قائم کرنی ہے تاکہ بشریت اس کمال اور قرب الہی تک پہنچ سکے، وہی اہداف غدیر کے بھی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نبی اکرم نے 80 جنگیں لڑی ہیں، یعنی 80 جنگیں دشمنوں نے ان کے اوپر تھوپی تھی. بالآخر نبی اکرم ظاہر سی بات ہے کوئی بھی جنگ ابتدائی البتہ ہے یہاں پر قابل ڈسکس ہے کہ یہاں پر کون سی جنگ ابتدائی تھی، کون سی جنگ تھوپی گئی تھی نبی اکرم کے اوپر. لیکن نبی اکرم بالآخر جنگوں میں مشغول تھے مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد. درست. ان کو وہ وقت نہیں ملا کہ وہ دین کے تمام احکام کو اپنے تمام ڈائمنشنز اور تفصیلات سے بیان کریں. درست. ٹھیک ہے. لہٰذا نبی اکرم نے خدا کے حکم سے ایک ایسا کام کیا، سلسلہ بنایا کہ ایک ایسا سلسلہ ہو دین کے ہدایت کا جو الی یوم القیامہ گارنٹیڈ لوگوں کی ہدایت کا ضامن بنے. درست. ایسا معصومانہ سلسلہ ہو. لہٰذا آپ دیکھیں خلیفہ کی کوالٹی کیا ہوتی ہے. اگر میں مثلا کسی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو اس کے اندر میرے جانشین کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو میرے اندر بھی ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے، ورنہ میں کسی اہل گہرے کو خلیفہ نہیں بنا سکتا. ممکن ہی نہیں ہے نا، آپ کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا، وہ میرا مقصد پورا نہیں کرے گا. لہٰذا اس وجہ سے آپ دیکھیں ضروری تھا کہ ایک ایسا وجود ہو، ایک ایسی ایگزسٹنس ہو جس کے اندر وہی صفات ہو جو نبی اکرم کے اندر موجود ہے، وہی علوم ہو، وہی تقویٰ ہو، وہی معنویت ہو، وہی شجاعت ہو، وہی جہاد کا جوش و جذبہ ہو. لہٰذا وہ فقط اور فقط ہمیں یعنی ایسی شخصیت جس کا جو اول تولد سے آخر تک معصوم ہو، یعنی پہلا دن اس کا معصومانہ ہو. وہ فقط اور فقط امیر المؤمنین علی علیہ السلام تھے. لہٰذا آپ دیکھیں اب یہاں پر ایک تفصیل طلب مطالب کہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہاں پر غدیر کے اعلان کے اندر دشمن مایوس ہو جاتا ہے. درست. سوال دشمن کیوں مایوس ہو جاتا ہے؟ اس کی سارا محنت ضائع ہو جا رہی ہے.
سوال کیوں ضائع ہو جاتے ہیں یہاں پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب تو کوئی جانشین نہیں ہے، ختم ہو گیا سلسلہ، کیونکہ خود نبی اکرم نے کہا کہ میں نبی ختمی ہوں، لہٰذا ان کے بعد تو کوئی نہیں آئے گا، ہم حکومت سنبھال لیں گے اسلام کے نام پر۔ لہٰذا جب غدیر کا اعلان ہوا تو آیت میں یہ بات آئی ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، لوگ یہاں پہ دشمن یہاں پر کفار یہاں پر مایوس ہو گئے۔ کیوں مایوس ہو گئے؟ کیونکہ نبی اکرم نے ایسا نظام دیا دین کی ہدایت کے لیے جس کا جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ایک پرسنالٹی پر، ایک شخص کے اوپر، بلکہ ایک قاعدہ دے دیا درست کہ جس کے اندر مثلا یہ صفات ہوں گی وہ البتہ یہاں پر نبی اکرم نے معین کیا۔ غدیر کے خطبے میں امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک معین کر دیا کہ یہ وہ ہادی ہیں، یہ وہ ائمہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور پھر وہ غیبت کا سلسلہ وہ سب نبی اکرم نے البتہ ذکر کیا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس بحث کو آگے لے کے چلیں، انشاءاللہ ناظرین سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بحث رہ گئی ہے اگلے پروگرام میں ہم اس کو ذکر کریں گے، اور واقعاً خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں واقعاً غدیر، فلسفہ غدیر اور غدیر سے وصل رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور عاقبت بخیری ہماری ولایت امیر المومنین پہ ہو۔ ہماری زندگیاں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے رسوم، ہماری زندگیاں، اور جتنے ہمارے روزمرہ کے، چاہے اقتصادی زندگی ہے چاہے خانوادگی زندگی، اس میں غدیری پہلو نظر آئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام ہر روز جاری رہے گا 20 صفر تک۔ کربلا ٹی وی کی خصوصی نشریات اربعین کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو دیکھنا نہ بھولیے۔ پروگرام کے آخر میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سفر عشق حسین